دوسری جنگ عظیم ایک عالمی تنازع تھا جو 1939 سے 1945 تک جاری رہا، جس میں دنیا کی اکثریتی قومیں شامل تھیں۔ اسے انسانی طریقے مہلک ترین تنازعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس میں 50 ملین سے 85 ملین تک ہلاکتیں ہوئیں۔ جنگ میں 2 بڑے فوجی اتحاد شامل تھے، اتحادی اور محور۔ دوسری جنگ عظیم کے اسباب۔ دوسری جنگ عظیم کی ابتدا کا پتہ ورسائی کے معاہدے سے لگایا جا سکتا ہے، جس پر 1919 میں پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر دستخط کیے گئے تھے۔ اس معاہدے نے جرمنی پر بھاری معاوضے اور پابندیاں عائد کیں، جس کی وجہ سے ملک میں بڑے پیمانے پر ناراضگی اور معاشی مشکلات پیدا ہوئیں۔ ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں جرمنی میں نازی پارٹی کے عروج نے اس ناراضگی کا فائدہ اٹھایا اور اقتدار حاصل کرنے کے لیے عوامی غصے کا فائدہ اٹھایا۔ ہٹلر 1933 میں جرمنی میں برسر اقتدار آیا اور فوری طور پر جرمن فوج کو دوبارہ مسلح اور توسیع دینا شروع کر دیا۔ اس نے علاقائی توسیع کی پالیسی پر بھی عمل کیا۔ 1938 میں آسٹریا اور 1939 میں چیکوسلواکیہ کا الحاق کیا۔ ان اقدامات نے بین الاقوامی برادری کے غصے کو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن کوئی بھی ملک ان کے خلاف جنگ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر کے پولینڈ پر حملے سے کیا جا سکتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس، جنہوں نے پولینڈ کی آزادی کی ضمانت دی تھی، 2 دن بعد جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں تیزی سے جرمن پیش قدمی دیکھنے میں آئی، کیونکہ انہوں نے تیزی سے ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، نیدرلینڈ، لکسمبرگ اور فرانس کو فتح کر لیا۔ محور کی طاقتیں۔ محوری طاقتیں دوسری جنگ عظیم کے دوران اتحادیوں کے خلاف لڑنے والے ممالک تھے۔ ان کی قیادت جرمنی، اٹلی اور جاپان کر رہے تھے۔ تینوں ممالک نے ستمبر 1940 میں سہ فریقی معاہدے تشکیل دیا، جس میں کسی ایسے ملک کے حملے کی صورت میں جو پہلے سے ان کے ساتھ جنگ میں نہیں ہے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے آنے پر راضی ہوا۔ جرمنی کی قیادت ایڈولف ہٹلر نے کی، جو 1933 میں برسر اقتدار آئے۔ ہٹلر کے اقتدار میں آنے کو کئی عوامل نے ایندھن دیا، جس میں ورسائی کے معاہدے پر بڑے پیمانے پر ناراضگی، معاشی مشکلات اور یہود دشمنی شامل ہیں۔ ہٹلر کے ورسائی کے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تیزی سے جرمن فوج کو دوبارہ مسلح کرنا شروع کر دیا۔ ہٹلر نے علاقائی توسیع کی پالیسی پر عمل کیا۔ 1938 میں آسٹریا اور 1939 میں چیکوسلواکیہ کا الحاق کیا۔ اس نے اگست 1939 میں سوویت یونین کے ساتھ ایک غیر جارحیت کا معاہدہ بھی کیا، جس سے اسے سوویت مداخلت کے خوف کے بغیر پولینڈ پر حملہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کی ابتدائی فتوحات بشمول ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، ہالینڈ، لکسمبرگ اور فرانس کی فتح زیادہ تر ہٹلر کی فوجی حکمت عملی اور جرمن فوج کی بڑھتری کی وجہ سے تھی۔ تاہم 1941 میں جنگ کا رخ موڑنا شروع ہوا، کیونکہ پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد امریکہ تنازع میں داخل ہوا۔ اٹلی کی قیادت بینیٹو مسولینی نے کی، جو 1922 میں اقتدار میں آئے۔ مسولینی ہٹلر اور نازی پارٹی کے ابتدائی حامی تھے اور 1939 میں اٹلی محوری طاقتوں میں شامل ہوا۔ جنگ میں اٹلی کے کردار کی بڑی حد تک افریقہ اور بحر روم میں اپنے علاقے کو بڑھانے کی کوششوں سے وضاحت کی گئی تھی۔ اٹلی نے 1935 میں ایتھوپیا پر حملہ کیا اور 1939 میں البانیہ کا الحاق کیا۔ 1940 میں اٹلی نے یونان پر حملہ کیا، لیکن یہ مہم ناکام رہی اور اٹلی کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسولینی نے مشرقی محاذ پر جرمنوں کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے فوجیں بھی بھیجیں، لیکن اطالوی فوج ناقص اور ناقص تربیت یافتہ تھیں اور اسے بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ جاپان کی قیادت شہنشاہ ہیروہیٹو اور وزیر اعظم ہدیکی توجو نے کی۔ جاپان کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کو ایشیا میں خام مال اور منڈیوں تک رسائی کو محفوظ بنانے کی خواہش تقویت ملی۔ جاپان پہلے ہی 1931 میں منچوریا پر اور 1937 میں چین پر حملہ کر چکا تھا۔ 1940 میں جاپان نے سہ فریقی معاہدے پر دستخط کیے۔ تاہم 1941 میں جنگ کا رخ موڑنا شروع ہوا، کیونکہ پرل ہاربر پر جاپانی حملے کے بعد امریکہ تنازع میں داخل ہو گیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے داخلے نے اتحادیوں کے مقصد کے لیے اہم وسائل اور افرادی قوت لائی اور محوری طاقتوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا۔ 1943 میں اسٹالن گراڈ کی جنگ میں اتحادیوں کی فتح کے ساتھ یورپ میں جنگ ایک اہم موڑ پر پہنچ گئی۔ مشرقی محاذ پر جرمن فوج کے خلاف لڑائی کا خمیازہ سوویت یونین کو برداشت کرنا پڑا اور اسٹالن گراڈ کی فتح نے جرمن کے لیے ایک طویل سست پسپائی کا آغاز کیا۔
1944 में इत्तेहादियों ने फ्रांस में नॉर्मंडी के साहिलों पर उतरते हुए तारीख का सबसे बड़ा भारी हमला शुरू किया। डी डे की लैंडिंग ने जंग में एक अहम मोड़ की निशानदही की, क्योंकि इत्तेहादियों ने यूरोप में कदम जमाना और जर्मनों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। बैटल काहिल में इत्तेहादियों ने जापान के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम लड़ी, जिसमें जजीरों पर वहशियाना लड़ाइयाँ हुई और हिरोशिमा और नागासाकी के शहरों पर एटम बमों का इस्तेमाल हुआ। बम धमाकों जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 2 लाख अफराद हलाक हुए, जापान के हथियार डालने और दूसरी जंग अजीम के खात्मे का निशान बना। इस जंग के दूरस्थ सियासी और समाजी नताइज थे, जिनमें सबसे अहम आलमी सुपर पावर के तौर पर अमेरिका और सोवियत यूनियन का उभरना था। जंग ने बहुत से ममालिक के सियासी और समाजी ढांचे में भी अहम तब्दीलियां लाईं, जिनमें चीन में कम्युनिज्म का अरूज और अफ्रीका और एशिया में नौआबादियात का आगाज शामिल है। जंग के बाद अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड, जिससे बैनुल अक़वामी अदारों का क़याम भी देखा गया, जो जंग के बाद की दुनिया में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए बनाए गए थे। ताहम जंग में अहम इंसानी कीमतें भी थीं, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 50 मिलियन से 85 मिलियन अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। होलोकॉस्ट, जिसमें 60 लाख यहूदियों को नाजियों ने मुनज़्ज़म तरीके से कत्ल किया, इंसानी तरीके सबसे होलनाक वाक़यात में से एक है। आखिर में दूसरी जंग अजीम एक आलमी तनाज़ा था, जिसके दुनिया के लिए दूरस्थ नताइज थे। ये इत्तेहादियों और महरी ताकतों के दरमियान लड़ी गई और 1939 से 1945 तक जारी रही। जंग के अहम सियासी, समाजी और इक़्तिसादी नताइज थे और इसके नतीजे में अमेरिका और सोवियत यूनियन आलमी सुपर पावर के तौर पर